الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، خاص طور پہ میرے مہمان محترم، پچھلے سال جب آپ حضرات کے یہاں یہ پروگرام چل رہا تھا تو اس سے پہلے یا اس کے بعد ہمارے چودھری صاحب نے مجھ کو بتلایا تھا، اور اس سے پہلے 2019 کے حج میں ہم لوگ ایک ساتھ تھے، میری بھی فیملی تھی اور وہ اپنی فیملی اور بچے کے ساتھ تھے۔ ایک ہی ٹریولز، کلکتہ کا ہمدان ٹریولز، اس سے جانا ہوا تھا۔ میں چونکہ ہوجائی میں رہتا ہوں، اس حساب سے پورے سفر میں ایک نسبت اور انسیت سی رہی۔ بعد میں پھر یہاں قریب میں ایک قاریانہ کوئی مدرسہ ہے، بلکہ مدرسہ ہے، اس میں میرا ہی پڑھا ہوا ایک طالب علم کوئی ذمہ دار بھی ہے، اب شاید وہ اس مدرسے میں نہیں ہے، قاری انصار، ان کے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، تو حاجی صاحب نے مجھ کو اس پروگرام کے لیے بھی بلایا تھا۔ تو حاجی صاحب کے گھر پہ وہ میرا پہلا قیام تھا، اور آج یہ میری دوسری آمد ہے سلچر میں۔ باقی دوسرے علاقوں میں الحمدللہ آنا جانا رہتا ہے۔ بہرحال حاجی صاحب کی جو فکر کو میں نے سنا تھا، اور اس کی انہوں نے جو ترتیب بنائی اور اس کے لیے جو مشورہ کیا، مجھے واقعتاً بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور ان کی فکر کی ایک کڑی آج میں آپ حضرات کو ٹریننگ میں موجود پا کر کامیاب سمجھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فکر کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات جس مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، مقصد میں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ آپ چونکہ علماء ہیں، آپ سے کوئی سطحی بات کی جائے یہ آپ کی شان کے لائق نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جو اہمیت بیان فرمائی، اور علم کا مقام اور مرتبہ جو بیان کیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ جو بخاری پڑھائے گا اس کا مقام اونچا ہے، اور جو بچوں کو بنیادی تعلیم دلائے گا اس کا مقام نیچا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہم کو اور آپ کو جو باتیں ملتی ہے وہ یہ کہ اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہم کو نفع پہنچائے. اللہم علمنی ما ینفعنی، وہ علم دیجئے جس سے میں نفع حاصل کر سکوں، جو مجھ کو نفع پہنچائے. اور جس علم سے نفع نہ ملے اے اللہ میں اس علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. حدیث میں دعائیں آئی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم کو اس طور پر تقسیم کرنا، بھاگ کرنا کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ تقسیم غلط ہے. کوئی علم دنیا کا اور کوئی علم دین کا ہو جائے، یہ کہنا صرف علم کے اعتبار سے غلط ہے. بلکہ علم کی اگر دو قسم ہیں تو ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کا سوال کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا. اور جو علم نافع نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص اگر میڈیکل میں پڑھتا ہے اور ڈاکٹر بنتا ہے اس نیت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ میں ڈاکٹر بن کر آؤں گا، غریبوں کا سیوا کروں گا، غریبوں کی خدمت اور علاج کروں گا، اور جہاں تک ہو سکے میں لوگوں سے کم پیسے میں لوگوں کے علاج کی ضرورت کو پورا کروں گا، تو اس کا یہ علم اور اس کا یہ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر بننا یہ اس کے لیے علم نافع ہوگا اور وہ علم اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا. ایک شخص ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے اور وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں مدرسے میں پڑھوں گا، تھوڑا عربی پڑھنا آ جائے گا، کچھ صورتوں کو سیکھ لوں گا اور رات دن میں جھاڑ پھونک کے چکر میں رہوں گا، پھو مارو اور جتنا چاہو پیسہ لے لو، تعویذ لکھنے کے چکر میں رہوں گا، لوگوں کو کیا بیماری ہے نہیں ہے میرے پاس آئے گا، آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے، جو چاہوں گا لکھ دوں گا، تعویذ دے دوں گا، 1000-2000 روپے اس سے میں ڈیمانڈ کر کے لے لوں گا. اگرچہ وہ 24 گھنٹہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل کی، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، لیکن اس کا یہ علم نافع نہیں ہے بلکہ علم غیر نافع ہے. اور ایسے علم سے جس کا مقصد دنیا کمانا ہو، حدیث میں بھی آیا ہے لا یجد ریح الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. اس لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، مستقل 10 دن تک آپ یہاں رہیں گے، آپ کا اپنا ایک منصوبہ، ایک پروگرام ہے. اپنی نیت کو خالص کر کے کہ اللہ میں جو علم یہاں لینے آیا ہوں یا جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں، اے اللہ میرے لیے اس کو علم نافع میں داخل کر دیجئے اور علم غیر نافع ہونے سے اس کو بچا دیجئے. جہاں تک بات ہے عام طور پر آج کل جو مدرسوں سے فارغ ہو کر آتے ہیں ان کا شوق ہوتا ہے کہ میں مشکات شریف پڑھاؤں، جلالین شریف پڑھاؤں، بخاری پڑھاؤں، حدیث کی کتابیں پڑھاؤں. لیکن حضرات علماء کرام یاد رکھیے، دیوبند میں جب پڑھ رہا تھا ایک بڑے عالم تھے حضرت مولانا واصف حسین صاحب، دارالعلوم وقف میں استاد تھے. انہوں نے ایک جگہ بیان میں فرمایا اور واقعتاً بڑی قیمتی بات انہوں نے عرض کی کہ میرے نزدیک بخاری پڑھانے والے کا جو مقام ہے ان سے بڑھ کر ان حضرات کا مقام ہے
جو 5 سال 6 سال 7 سال کے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں یا قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یعنی بنیادی تعلیم بچوں کو جو دے رہے ہیں، ان کا مقام میرے نزدیک اونچا ہے۔ اور واقعتاً اگر دیکھا جائے تو ایک چیز کو، ایک شے کو یا کسی بھی چیز کو ایک شکل دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ شکل دے دینے کے بعد اب اس کے اندر پینٹ چڑھانا، اس کو مزید خوبصورت بنانا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ جس نے موبائل بنایا اس کو بڑی پریشانی ہوئی ہوگی کس طرح سے بنایا جائے۔ جب موبائل کا پہلا ہینڈ سیٹ وجود میں آ گیا تو اب اس کے بعد اسی کو بنیاد بنا کر اب اس کے ڈیزائن کو الگ الگ کرنا یا الگ الگ شکل میں اس کو ڈھالنا یہ اتنا مشکل نہیں ہوا، چونکہ اصل چیز وجود میں آ گئی۔ یہی حال ہے کہ ایک بچہ جو پڑھنا نہیں چاہتا ہے، رات دن کھیلنا ہی چاہتا ہے، ماں بہن باپ چچا اگر مار پیٹ کر اس کو مکتب بھی پہنچا دے، یہاں آ کر بھی وہ شرارت ہی کرنا چاہتا ہے۔ ایک استاذ ایسے طالب علم کو جو کچھ لینا چاہتا ہی نہیں ہے اس کو کچھ دے دے اور اس طور پر دے دے کہ اس کی پوری زندگی میں وہ کام آئے، یہ واقعتاً بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہی استاد کہلانے کے لائق ہوتا ہے کہ جو بے شوق کو بھی پڑھا دے، جو رغبت نہ رکھنے والے طالب علم کو بھی علم کا کچھ حصہ دے دے، جو ایسے بھکاری کو بھیک دے دے جو بھیک مانگنا بھی نہیں چاہتا، لینا بھی نہیں چاہتا، اور بھیک لینے کے لیے اس کے پاس تھیلا اور بیگ بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو بچپن میں طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ماشاء اللہ آپ حضرات جو کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، خاص طور پہ بنیادی تعلیم کس طرح سے بچوں کو دی جائے، چاہے وہ قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، میتھس کی ہو یا جنرل سبجیکٹ کی ہو، لیکن بنیادی تعلیم بچوں کو کس طرح سے دی جائے، یہ طریقہ اس کا کیا ہوگا، یہ کچھ آپ حضرات سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ واقعتاً بڑے مبارکبادی کے آپ حضرات مستحق ہے۔ میں دل سے سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں آنا بے حد قبول فرمائے اور آپ حضرات کو اپنے مقصد میں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات علماء کرام، جب آپ اس میدان میں قدم رکھے ہیں تو اب یہاں 2-3 باتوں کو خاص طور پہ اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ یہاں سے جو طریقہ اور سسٹم سیکھ کر جائیں گے، اس سسٹم اور طریقے کے مطابق اپنے بچوں کو، اپنے سامنے طالب علم کو آپ علم دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل خاص طور پہ جس چیز کا فقدان ہے، جس چیز کی کمی ہے، وہ ہے تربیت، وہ ہے تربیت۔ ایک بچہ اگر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ نے الف سے یا تک اس کو پڑھنا سکھا دیا، قرآن کی صورتیں بھی آپ نے ان بچوں کو، بچیوں کو سکھلا دی، لیکن اگر آپ نے ان بچوں کا اور بچیوں کا، چھاتر اور چھاتراؤں کا مزاج اگر دینی بنانے کی کوشش نہیں کی تو اس کا یہ علم اتنا نفع نہیں دے سکے گا جتنا دینا چاہیے۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ آپ کو ملیں گے، بہت سے ایسے لڑکے لڑکیاں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے آپ کو ملیں گے کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اچھی صلاحیت ہے لیکن نماز کا خیال نہیں۔ پڑھ لیں گے، طبیعت چاہی پڑھ لیا، نہیں طبیعت چاہی نہیں پڑھا۔ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور اس کے پاکٹ میں گٹکا کا پاؤچ ہوتا ہے، پیکٹ ہوتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، ترنگا کھاتا ہے، شکر کھاتا ہے، اور بھی نہ جانے کس کس نام سے یہ چیزیں ملتی ہے۔ مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ
فلم دیکھنے کا۔ اب فلم دیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، موبائل اپنے پاس ہے، رات دن موبائل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ آج ابھی میں دیوبند گیا تھا، رابطے مدارس عربیہ کا اجلاس تھا، تقریباً 6,500 علماء کرام وہاں جمع ہوئے تھے۔ اس میں جو خاص بیٹھک اور میٹنگ ہوئی عاملہ کی، مغرب بعد 29 تاریخ کو، الحمدللہ میں بھی اس میں تھا، وہاں کے محتمم صاحب نے بڑی دردمندی کے ساتھ یہ کہا کہ آج الحمدللہ تعلیم تو عام ہو رہی ہے، پہلے اتنے بچے تعلیم کی طرف رجحان نہیں رکھتے تھے، اب بچے تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، لیکن تربیت کا فقدان، تربیت نام کی کوئی چیز عام طور پہ اب دیکھنے کو نہیں مل پا رہی ہے۔ اب اس کا نیگیٹو جو اثر ہوتا ہے، منفی جو اثر ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ہے، بعد میں چل کر وہ مدرسے میں پڑھا، مدرسے میں پڑھ کر عالم ہو گیا، عالم بن کے اپنے گاؤں میں آیا، لیکن وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا ہے، ہاتھ میں بیٹ بلہ لیتا ہے، بال لیتا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، عصر کی نماز ہو رہی ہے، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، اور پتہ چلا کہ وہ کھیت میں پتھار میں کرکٹ کھیلنے میں مشغول ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام، آپ کے سامنے جو بھی لڑکے لڑکیاں مکتب میں پڑھنے آئیں، مدرسے میں پڑھنے آئیں، مسجد میں پڑھنے کے لیے آئیں، اللہ کے واسطے آپ ان کی دینی تربیت کیجیے، تعلیم جتنی بھی دیجیے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا خاص اہتمام کیجیے۔ یہ بات خاص طور پہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یا دارالعلوم دیوبند میں یہ بات اس لیے آئی کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہے، خاص طور پہ یو پی، پنجاب، ہریانہ، گجرات، راجستھان وغیرہ، اللہ نہ کرے کہ آپ کے آسام میں یہ بیماری آئے، کوئی گارنٹی نہیں، آئندہ چل کر ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری یہاں بھی آ جائے۔ ایک بہت بڑا فتنہ جو سر اٹھا رہا ہے، اور خصوصاً مسلمان بچے اور بچوں سے زیادہ بچیاں، لڑکے سے زیادہ لڑکیاں اس فتنے کا شکار ہو رہی ہے، وہ ہے فتنہ ارتداد۔ فتنہ ارتداد یعنی ایک لڑکی اسکول میں، کالج میں پڑھتی ہے، اور کوئی غیر مسلم لڑکا کبھی اس کو مال کی لالچ دیتا ہے، کبھی سروس کی، ملازمت کی، نوکری چاکری کی لالچ دیتا ہے، اور وہ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مگر مال کی لالچ میں، سروس کی لالچ میں آ کر اپنے انجام سے غافل ہو کر وہ لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ تعلق کر لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کا رشتہ جسمانی، شاریرک رشتہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہ تو مال ملا، نہ سروس ملی، البتہ جو گیا اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یعنی مذہب اسلام چلا گیا، وہ اسلام سے نکل جاتی ہے، اور وہ یا تو کرسچن بن جاتی ہے، عام طور پر آج کل ہندو بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام، اپنے ایمان کی فکر جس طرح سے ہم اور آپ کر رہے ہیں، اپنی اولاد اور آئندہ آنے والے نسل کے ایمان کی فکر اگر ہم نے اور آپ نے نہیں کی تو اللہ کے یہاں اللہ کی پکڑ سے ہمارے اور آپ کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ بالکل مکتب میں اگر بچوں کا، بچیوں کا ذہن اسلامک بنا دیا جائے تو انشاءاللہ آئندہ چل کر وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ ہمارے حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب وہ بتلا رہے تھے، ہم اور آپ جس چیز کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو کتنی توجہ دیتے ہیں اس پر، اور کتنا بڑا سمجھتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ فلائٹ سے وہ کہیں جا رہے تھے، ان کے بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر گزرنے کے بعد سفر کے ساتھی آپس میں بات چیت کرتے ہی ہے، تو بغل میں جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سر، آپ کے چہرے سے، آپ کے لباس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ کہا میں مسلمان ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں بزنس کرتا ہوں۔ کیا بزنس کرتے ہیں؟ بتایا اپنا ڈیٹیل، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مولانا نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رہا ہوں۔ کہا کہ تمہارا موضوع کیا ہے؟
کس ٹاپک پہ تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ تو وہ شخص غیر مسلم تھا، لیکن ان کے پی ایچ ڈی کا جو موضوع تھا، وہ جو تھیسس مضمون جو لکھ رہے تھے، تحقیقی مقالہ جو لکھ رہے تھے، اس کا موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ غیر مسلم ہے اور سنت رسول پر وہ تحقیق کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ بھئی تم غیر مسلم اور تم نبی، ہمارے نبی، پوری دنیا کے نبی کی سنت پر تم جو یہ تحقیق کر رہے ہو، مقالہ لکھ رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ اور جب تم اس پر مقالہ لکھ رہے ہو تو تم نے تو بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، اسٹڈی کیا ہوگا۔ اس نے بتایا بالکل میں نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جتنی باتیں اور جتنی کتابیں مطالعہ کی، ان میں سب سے اچھی بات تم کو کون سی لگی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں، یہ کس نے پوچھا؟ مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے۔ تم کو کون سی بات اچھی لگی؟ تو اس نے کہا کہ سر صحیح بات تو یہ ہے کہ نبی صاحب کی تمام باتیں ہی مجھے اچھی لگی، لیکن میں ایک چنتا میں تھا، ایک چیز کو میں سوچتا تھا، یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، سوچتا تھا کہ ایک مسلمان چاہے وہ کتنا ہی غریب رہے، گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، بھوک سے وہ پریشان، بچوں کو وہ خرچہ نہیں دے پا رہا ہے، سب کچھ وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنے دین کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتا۔ اور الحمدللہ آج بھی یہی ہوتا ہے، مسلمان غریب ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنے اسلام مذہب کو وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ اور ہم اپنے مذہب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہندو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک کرسچن آتا ہے اور اس کی غربت میں کچھ ساتھ دے دیا، کچھ ہیلپ کر دیا، تو وہ ہندوازم سے، یعنی ہندو دھرم سے توبہ کر کے، ان کی زبان میں توبہ کر کے، اور وہ کرسچن بن جاتا ہے۔ تو میں یہ چنتا کرتا تھا کہ آخر مسلمان اپنے دھرم اور مذہب کے اعتبار سے اتنا پکا کیوں ہوتے ہیں، کیوں اتنا پکا ہوتے ہیں؟ میں نے جب محمد صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب محمد صاحب کی سنت کا، حدیث کا، ان کی باتوں کا میں نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، تو مجھے ایک بات ملی، ایک دم ہم اور آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ کتنا اہم سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کتابوں میں یہ ملا کہ جب مسلمان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ سر جب میں نے اس بات کو پڑھ لیا تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ دراصل جب بچہ پیدا ہوا اور پہلی آواز اس کے کان میں اللہ اور اللہ کے رسول کی پہنچ گئی، اللہ کی شہادت، رسول کی شہادت کی بات ان کے کان میں پہنچ گئی، تو وہی بات ان کی پوری زندگی میں، ان کے دل اور دماغ میں مضبوط بن کر رہتی ہے، اور اسی لیے وہ اپنے دھرم کو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک معمولی سنت جس کو مسلمان کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے، دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا، لیکن ایک چھوٹی سی سنت پر ایک پی ایچ ڈی اسکالر کا کتنا بڑا اس کو یقین کا یہ ذریعہ بن گیا۔ میں یہ واقعہ سنا کر صرف آپ لوگوں کا دل اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہ رہا، بلکہ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی اگر بچپن میں اسلامی تربیت کر دی جائے، اس کو واقعتاً پکا سچا مسلمان بنا دیا جائے، تو انشاءاللہ اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ نہیں تو آج ہی میرے کچھ دوست ہے یو پی وغیرہ میں میسج بھیجا کہ ایک زمانہ تھا ندوے کے بھی بڑے بڑے اکابر، دارالعلوم کے بھی بڑے بڑے اکابر سنبل سے تعلق رکھتے ہیں، سنبلی، مولانا برہان الدین سنبلی، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل وطن سنبل وغیرہ وغیرہ، اور دارالعلوم کے بھی بہت سے بزرگان دین سنبل کے رہنے والے۔ وہاں کا واقعہ ابھی کل پرسوں کا کہ 7 لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں، دیندار گھرانے کی لڑکیاں ایک ہوٹل میں غیر مسلم مردوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہوئے پکڑی گئی۔
میرے بھائیوں یہ ایک سنبھل کا واقعہ ہے، روزانہ پیپر میں، واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا میں آپ لوگ خود دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ ان سب کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ باپ چاہے مسلمان لیکن اپنے لڑکے کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں کی۔ اچھا نماز پڑھے گا، ابھی تو 8 سال عمر ہے، ابھی تو 12 سال عمر ہے، ارے پڑھ لے گا، اسکول سے کالج سے آیا فجر کے وقت سو رہا ہے، نہ تو ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے۔ جب اس کو دیندار بنانے کی ہم اور آپ فکر نہیں کریں گے تو جو غیر مسلم ہے، جس کو ایک شخص کو ہندو بنانے پر کتنی رقمیں آج کل دی جاتی ہے، باضابطہ پلاننگ کے مطابق یہ کام کیا جا رہا ہے، وہ مسلمان بچے اور بچیوں کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے حضرات علماء کرام، اب آپ کے پاس جہاں بھی آپ پڑھائیں، مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ اور اخیر میں 2-4 منٹ جو رہ گئے ہیں، خاص طور پر ایک بات، اور وہ ہم سے متعلق، میں خود اس کا مخاطب ہوں، اور اللہ اگر قبول کر لے، آپ حضرات کو بھی اچھی لگے تو اس بات کو کہہ کر میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے اندر نہیں ہے۔ یقیناً آپ کے روٹین کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 3-3:30 بجے سے آپ کا نظام العمل شروع ہو جاتا ہے، تہجد اور اس کے بعد ذکر و فکر کا حلقہ، ماحول، یہ سب چل رہا ہے۔ حضرات علماء کرام یاد رکھیے، اس ملک میں اسلام کا جو تحفظ ہوا اور اسلام نے جو ترقی کی، وہ کسی بادشاہ کی وجہ سے نہیں، وہ کسی MP MLA یا پہلے جو راشٹرپتی بن گیا کوئی، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ صحیح معنی میں خاص طور پر ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں، ہندوستان پاکستان وغیرہ جو پورا متحدہ ہندوستان تھا سن 1947 سے پہلے، بڑا لمبا چوڑا ہندوستان تھا، اس ملک میں اگر اسلام زندہ رہا اور آج تک زندہ ہے تو اس میں سب سے بڑا اثر اور سب سے بڑا کارنامہ ہے اللہ والوں کا۔ بڑے بڑے بزرگان دین اللہ نے یہاں پیدا کیے، بڑے بڑے اللہ والے یہاں پر آئے جنہوں نے بادشاہ سے ٹکرا کر اور دین کی حفاظت کی۔ آپ کے اس علاقے میں خاص طور پہ بنگلہ دیش میں جلال الدین مجرد یمنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات کو آپ حضرات جانتے ہیں۔ اذان پیر آسامی جو بیلٹ ہے اس علاقے میں آپ حضرات جانتے ہیں، اذان ہو جائے۔